अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब बेगमात के आंसू, जिसमें 1857 गदर की कहानियाँ लिखी हैं और मुग़लिया शहज़ादों और शहज़ादियों के दर्दनाक और सच्चे अहवाल लिखे हैं। कफनी। दिलशाद, गुदगुदियाँ ना कर, मुझे सोने दे। नमाज क़ज़ा होती है तो क्या करूं? आँख खोलने को जी नहीं चाहता। बीवी, गुदगुदियाँ मैंने नहीं की, ये गुलाब का फूल तुम्हारे तलवों से आंखें मल रहा है। मैं इस फूल को मिसल डालूंगी। इतने सवेरे मुझे क्यों जगाता है? मेरा दिल अभी सोने को चाहता है। ज़रा सुंदरी को बुला, बांसुरी बजाए, हल्के सुरों में भेरवें सुनाए। गुल चमन कहाँ है? चप्पी करे, तू कोई कहानी शुरू कर। कहानी कहूँगी तो मुसाफिर रास्ता भूलेंगे। दिन को कहानी नहीं कहनी चाहिए। सुंदरी हाजिर है, गुल चमन को बुलाती हूँ। अम्मा जान आ जाएंगी तो खफा होंगी कि महजमाल को अब तक बेदार नहीं किया। नमाज का वक्त जाता है। सुंदरी बांसुरी बजा रही थी कि महजमाल ने आंखें खोल दीं। बालों को समेटा, मुस्कुराई, कलमा पढ़ा। नरगिस ने सलाम किया। जवाब में उसके एक चुटकी ली गई। अंगड़ाई लेकर उठ बैठी और कहा, दिलशाद, हमने नरगिस के चुटकी ली तो ये हंसी नहीं, मुंह बना लिया। आ तू आ, तेरे कान मरोड़ूं और तू खूब हंस। दिलशाद उठकर भागी, दूर खड़ी हुई और कहा, लीजिए, मैं खिलखिला कर हंसती हूँ, आप समझ लीजिए कान मरोड़ दिए। महजमाल ने फिर अंगड़ाई ली और मुस्कुराती हुई तश्त चौकी पर गई। वज़ू किया, नमाज पढ़ी, सहन में निकली। बाग के पास तख्त पर बैठी, कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया। सब लौंडियाँ फ़र्श की दुरुस्ती में मसरूफ़ हुईं। नाश्ते का सामान करने लगीं। महजमाल तलावत से फारिग हुई तो मालन चिंगीर में चंद हरी मिर्चें लिए हाजिर हुई। पहले महजमाल की बलाएं लीं, दुआएं दीं, फिर बोली, सरकार, आज हजूर के लगाए हुए पौधों में ये मिर्चें लगी थीं, नज़र के लिए लाई हूँ। महजमाल ने चिंगीर ले ली। सब लौंडियों को पुकारा और मिर्चों की आमद से महल में एक धूम मच गई। नरगिस ने कहा, कैसी हरी हरी चिकनी सूरत है। दिलशाद बोली, जैसे बीवी के गाल। सुंदरी ने कहा, कैसी चुपचाप चिंगीर में लेटी हैं, जैसे बीवी छप्पर खट में सोती हैं। गुल चमन बोली, डाली से टूटी हैं, घर से छूटी हैं, इसलिए ज़रा चुप चुप हैं। महजमाल ने कहा, बालन को जोड़ा दो, कपड़े पहनाओ, 5 रुपए नकद भी देना। मेरे दरख्तों का पहला फल लाई है, उसका मुंह भी मीठा करना। मालन को रेशमी जोड़ा मिला, चांदी के कड़े पहनाए गए, लड्डू खिलाए गए। 5 रुपए नकद और एक पान का बीड़ा मिला। वो दुआएं देती हुई अपने घर गई। यहाँ अम्मा जान को लौंडी खबर दिए पहुंची कि बीवी के दरख्तों का पहला फल आया है। वो बराबर के मकान से आईं। मुगलानी साथ थीं। बेटी की बलाएं लीं। महजमाल ने आदाब कहा। अम्मा और मुगलानी ने मिर्चों की खूब तारीफ़ें कीं और थोड़ी देर तक मिर्चों का गुलगुला घर में बरपा रहा। महजमाल खुर्शीद जमाल की इकलौती बेटी थी। उसके वालिद मिर्ज़ा अली गौहर उर्फ नीली शाह आलम के बेटे अकबर शाह सानी के भाई थे, जो मर चुके थे। ख्वासों से उनकी कई बच्चे थे, मगर बेगम से सिर्फ जमाल एक लड़की पैदा हुई थी, और वो भी बुढ़ापा आ जाने के बाद। जब मिर्ज़ा नीली मरे हैं तो महजमाल की उम्र 5 साल की थी।
اب ماشاءاللہ 15ویں سال میں ہے۔ صورت سانولی ہے، چہرہ کتابی ہے، قد میانہ ہے، آنکھیں سیاہ اور بے حد رسیلی اور مخمور ہیں۔ آواز میں قدرتی درد ہے۔ جب ہنس کر بولتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مرثیہ پڑ گیا۔ سن کر کلیجے پر چوٹ لگتی ہے۔ وہ بہت چنچل، شوخ، آرام طلب اور نازک مزاج ہے۔ لاڈ پیار میں پلی ہے، شہزادی ہے، بن باپ کی اکلوتی ہے اور کچھ فطرتاً ضدی اور ہٹیلی ہے۔ بدن بہت دبلا ہے، چلتی ہے تو غیر مصنوعی انداز سے بدن کو جھکاتی، پھولوں کی ٹہنی کی طرح ادھر ادھر جھکولے کھاتی ہوئی چلتی ہے۔ ٹھوکریں قدم قدم پر لگتی ہیں، لونڈیاں ساتھ دوڑتی ہیں، بسم اللہ یا اللہ خیر کہتی جاتی ہیں۔ پھول والوں کی سیر۔ بہادر شاہ اپنے نئے ظفر محل میں جو درگاہ حضرت خواجہ قطب صاحب کے دروازے کے قریب بنا تھا تشریف رکھتے تھے۔ بیگمات اندر تھیں، مگر خورشید جمال اور ماہ جمال نے دوسرا مکان لیا تھا، کیونکہ مرزا نیلی کے وقت سے ان کی اور بہادر شاہ کی انبن تھی۔ بہادر شاہ کو انگریز ₹1,00,000 مہینہ دیتے تھے، اس میں سے ₹1,000 مہینہ خورشید جمال کا علیحدہ بھیج دیا جاتا تھا۔ سستا سامان تھا، ₹1,000 آج کل کے ₹1,00,000 کے برابر تھے، اور خورشید جمال خوب عیش آرام سے زندگی بسر کرتی تھیں۔ جس شام کو پنکھا چڑھا، ماہ جمال عصر کے وقت سے برآمدے میں چلمن کے پاس بیٹھی تھیں۔ نفیری بج رہی تھی۔ دہلی کے ہندو اور مسلمان زرق برق کپڑے پہنے پنکھے کے ساتھ تھے۔ دکانیں آراستہ تھیں، سکے کٹورے بجا رہے تھے۔ مغرب کا وقت آیا تو خورشید جمال نے لونڈیوں سے کہلا بھیجا کہ پہلے آن کر نماز پڑھ لو، پھر تماشا دیکھنا۔ ماہ جمال اٹھی تو چلتے وقت اس نے دیکھا ایک فقیر سفید کفنی پہنے، زرد چہرہ، ننگے سر، ننگے پاؤں، پنکھے کے پاس سے گزر کر اس کو دیکھتا ہوا چلا گیا۔ اس کی صورت اور کفنی دیکھ کر ماہ جمال ڈر گئی۔ نماز میں بھی اسی کا خیال رہا۔ سیر سے فارغ ہو کر سوئی تو رات کو بھی کفنی کئی دفعہ خواب میں دکھائی دیا۔ صبح ہوئی تو ہلکا ہلکا بخار تھا۔ ماں کو خبر ہوئی، اس نے کچھ پڑھ کر دم کیا، صندوقچے سے ایک نقش نکال کر گلے میں ڈالا، فقیروں کو خیرات بھجوائی۔ دوپہر کو بخار تیز ہو گیا۔ ماہ جمال چونکتی تھی اور کہتی تھی، وہ کفنی والا آیا، وہ مجھ کو بلاتا ہے، اماں جی آنا، وہ دیکھو کھڑا مسکراتا ہے۔ ماں نے لونڈیوں سے پوچھا۔ انہوں نے کہا، ایک فقیر کل شام کو کفنی پہنے جاتا تھا۔ بیوی نماز کے لیے اٹھیں تو چلمن کا پردہ ہٹ گیا۔ فقیر نے ان کو گھور کر دیکھا اور بیوی نے اس کو دیکھا۔ اس کے بعد وہ کہیں چلا گیا۔ خورشید جمال نے نوکروں کو حکم دیا کہ اس حلیے کا فقیر جہاں ملے اس کو لاؤ۔ نوکر سارے میلے میں ڈھونڈتے پھرے۔ شام کو وہ فقیر ملا، اس کو ساتھ لے کر مکان پر آئے۔ خورشید جمال نے پردے کے پاس بٹھا کر لڑکی کا حال کہا۔ وہ بولا، مجھے اندر لے چلو، میں دم کر دوں گا، اچھی ہو جائیں گی۔ خورشید جمال نے اندر پردہ کرایا، فقیر کو پلنگ کے پاس کھڑا کیا۔ اس نے آنکھ بند کر کے دونوں ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھے اور کچھ دیر چپ کھڑا رہا اور پھر کہا، لڑکی اچھی ہو گئی۔ دیکھا تو واقعی بخار اتر گیا تھا۔ ماہ جمال اٹھ بیٹھی۔ خورشید جمال اور سب لونڈیاں حیران ہو گئیں۔ فقیر کو بٹھایا، کچھ روپے اور کپڑے کے 2 تھان نظر پیش کیے۔ فقیر نے کہا، یہ میں نہیں لیتا، مجھے لڑکی کی صورت دکھا دو ورنہ پھر بیمار ہو جائے گی۔ خورشید جمال نے پہلے تو کچھ تامل کیا، پھر خیال آیا کہ فقیر تو ماں باپ ہوتے ہیں، پردہ ہٹایا۔ ماہ جمال نے فقیر کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ فقیر نے ماہ جمال کو دیکھا
اور برابر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد بھلا ہو بابا کہہ کر اٹھا اور چلا گیا۔ یہ 30 برس کا جوان تھا مگر بیمار معلوم ہوتا تھا۔ چہرے پر زردی بہت زیادہ تھی۔ سفید کفنی کے سوا کوئی کپڑا پاس نہ تھا۔ آنکھیں ایسی معلوم ہوتی تھیں گویا روتے روتے سوج گئی ہیں۔ یہ شخص اس مالن کا بیٹا تھا جو ماں جمال کے باغ کی محافظ تھی۔ ماں جمال کو 1 سال پہلے اس نے باغ میں دیکھا تھا۔ اپنی غریبی اور ماں جمال کی شان کا خیال کر کے اس کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس تکلیف کو کسی کے سامنے بیان کرے جو ماں جمال کے دیکھنے سے خود بخود اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ 6 مہینے وہ اس خلجان میں پریشان رہا۔ اس کے بعد اس کو ایک ہندو جوگی ملا جسے اس نے اپنا حال بیان کیا۔ جوگی نے ایک سفید کفنی دی کہ اس کو پہن لے، تیرے سب کام پورے ہو جائیں گے۔ کفنی پہنتے ہی وہ نیم مجذوب ہو گیا اور گھر بار چھوڑ کر جنگل میں نکل گیا۔ 6 مہینے تک جنگلوں میں پھرتا رہا۔ 6 ماہ کے بعد اب وہ پھر آبادی میں آیا تھا جہاں اس نے پھر ماہ جمال کو دیکھا، مگر اب اس کے دیکھنے میں ایسی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ ماہ جمال کو اس نے ایک نگاہ میں بیمار کر دیا۔ چودہ ستمبر 1857 عیسوی کو ایک رتھ نجف گڑھ کے قریب کھڑا تھا اور خاکی وردی کے فوجی سپاہی اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہ سب لشکر سے تعلق رکھتے تھے۔ اس رتھ میں خورشید جمال، ماہ جمال اور 2 لونڈیاں سوار تھیں۔ باہر 4 نوکر تلواریں لیے کھڑے تھے۔ فوج والے کہتے تھے ہم اندر کی تلاشی لیں گے، اس میں کوئی باغی پوشیدہ ہے۔ بیگم کے نوکر کہتے تھے اندر عورتیں ہیں، ہم پردہ نہ کھولنے دیں گے۔ نوبت لڑائی کو پہنچی۔ نوکروں نے تلوار چلائی اور وہ سب ایسے لڑے کہ ایک بھی زندہ نہ بچا۔ فوجیوں نے رتھ کا پردہ الٹ دیا، عورتوں کو دیکھا اور زیور کا صندوقچہ ان سے چھین لیا۔ اس کے علاوہ اور جس قدر اسباب تھا وہ بھی لوٹ کر آگے بڑھ گئے۔ رتھ بان بھاگ گیا تھا۔ بیگم لونڈیوں کو لے کر نجف گڑھ کی طرف چلیں کہ اتنے میں چند گجر لٹھ لیے ہوئے آئے اور ان سے زیورات اور کپڑے مانگنے لگے۔ بیگم نے کہا ہم کو تو فوج والوں نے لوٹ لیا ہے، اب تو ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے، تم رتھ اور بیل لے لو۔ مگر گجر نہ مانے اور انہوں نے زبردستی ان کے برقعے اتار ڈالے، سب فالتو کپڑے چھین لیے۔ خورشید جمال اور لونڈیوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ ایک گجر نے خورشید جمال کے سر پر لکڑی ماری اور دوسرے نے لونڈیوں پر لکڑیوں کے وار کیے۔ ماہ جمال ڈری سہمی چپ کھڑی تھی، اس کو کسی نے نہ چھیڑا۔ خورشید جمال کا سر پھٹ گیا اور وہ تڑپ کر مر گئیں۔ لونڈیاں بھی دونوں چوٹ کے صدمے سے تمام ہو گئیں۔ ماہ جمال اکیلی کھڑی تماشا دیکھتی تھی۔ ماں کو مرتے دیکھا تو چمٹ کر رونے لگی۔ گجر تو مار کوٹ کر چلے گئے اور ماہ جمال روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو اس نے دیکھا نہ اس کی ماں کی لاش ہے، نہ لونڈیوں کی لاشیں ہیں، نہ وہ جنگل ہے، بلکہ وہ ایک گھر کے اندر چارپائی پر لیٹی ہے۔ سامنے ایک گائے بندھی کھڑی ہے، چند مرغیاں صحن میں پھر رہی ہیں اور ایک میواتی 40-50 برس کی عمر کا سامنے بیٹھا اپنی بیوی سے باتیں کر رہا ہے۔ ماہ جمال کو پھر رونا آ گیا اور اس نے میواتی کی بیوی سے مخاطب ہو کر پوچھا میری اماں کہاں گئیں؟ میواتن نے کہا وہ مر گئی تھیں، ان کو دفن کر دیا گیا، تم کو یہاں لائے ہیں، تم کچھ کھاؤ گی؟ لو کھیر پکی ہے کھا لو۔ ماہ جمال نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ میواتن پاس آ گئی اور اس نے دلاسا دینا شروع کیا اور کہا بیٹی صبر کرو، رونے سے کیا ہوتا ہے،
اب تیری ماں زندہ نہیں ہو سکتی، ہمارے اولاد نہیں ہے، بیٹی بنا کر رکھیں گے، اس گھر کو تو اپنا گھر سمجھ۔ تو کون ہے؟ تیرا باپ کہاں ہے اور تو کہاں جاتی تھی؟ ماں جمال نے کہا، میں دلی کے بادشاہ کے خاندان سے ہوں، میرے ابا جان 11 برس ہوئے مر گئے، ہم غدر کی بھاگڑ میں گھر سے نکلے تھے، نچف گڑھ میں ہمارے باغ کا مالی رہتا ہے، اس کے گھر میں جانا چاہتے تھے کہ راستے میں پہلے فوج والوں نے لوٹا، پھر گجروں نے، اماں جان اور لونڈیوں کو مار ڈالا۔ یہ کہتے کہتے وہ پھر رونے لگی۔ چند روز ماہ جمال میں وطن کے ہاں آرام سے دن گزارتی رہی، اگرچہ وہ پچھلے وقت کو یاد کر کے روتی تھی، لیکن میں وطن کی محبت کے سبب اس کو کسی بات کی تکلیف نہ تھی۔ پکی پکائی روٹی مل جاتی تھی، تاہم ماہ جمال کو یہ گھر اور اس کی سادگی کاٹے کھاتی تھی، اور وہ پچھلے زمانے کا عیش یاد آتا تھا۔ ایک رات کو ماہ جمال اور میواتن اور اس کا خاوند اپنے مکان میں سوتے تھے کہ پڑوس کے ایک چھپر میں آگ لگ گئی اور وہاں سے بڑھ کر ان کے چھپر میں بھی آن لگی۔ دھوئیں کی بو سے ماہ جمال کی آنکھ کھل گئی اور چیختی ہوئی اٹھی۔ میواتن اور میواتی کا کچھ زیور گھر کے اندر رکھا تھا، وہ اس کو لینے کے لیے اندر بھاگے اور ماہ جمال گھر کے باہر بھاگی۔ کوٹھے کا جلتا ہوا چھپر گر پڑا اور وہ دونوں اس کے اندر جل کر مر گئے۔ قصبے والوں نے بمشکل آگ بجھائی، مگر ماہ جمال کا یہ ٹھکانہ بھی خاک کا ڈھیر بن کر رہ گیا۔ صبح چلی ہوئی لاشیں قصبے والوں نے دفن کیں اور ماہ جمال کو ایک نمبردار اپنے گھر میں لے گیا۔ اس کے کئی بچے اور 2 بیویاں تھیں۔ ماہ جمال کو ایک چارپائی سونے کو دے دی گئی۔ وہ دن تو گزر گیا۔ رات کو ایک بیوی نے کہا، اری لڑکی، دودھ چولہے پر رکھ دے۔ دوسری بولی، ادھر آ، میرے بچے کو سلا دے۔ ایک وقت میں 2 حکم سن کر ماہ جمال ذرا گھبرا گئی۔ اس نے نہ کبھی دودھ چولہے پر رکھا تھا، نہ کسی بچے کو لوریاں دے کر سلایا تھا، تاہم وہ دودھ اٹھا کر چولہے پر رکھنے چلی۔ چولہے کے قریب آ کر ٹھوکر لگی، ہانڈی ہاتھ سے گر پڑی اور ٹوٹ گئی، دودھ سب بکھر گیا۔ آواز سن کر نمبردار کی بیوی دوڑ کر آئی اور دودھ گرا ہوا دیکھ کر 1-2 ہتھڑ ماہ جمال کے مارا اور گالیاں دینی شروع کیں۔ مار کھانے اور گالیاں سننے کا یہ پہلا موقع تھا۔ ماہ جمال کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دودھ اس کے کپڑوں پر بھی گرا تھا۔ کبھی وہ کپڑوں کو دیکھتی اور کبھی نمبردار کی بیوی کو دیکھتی تھی جو لگاتار گالیاں بک رہی تھی۔ آخر وہ دیوار کے سہارے لگ کر کھڑی ہو گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ ماہ جمال کو روتا دیکھ کر نمبردار کی بیوی کو پھر غصہ آیا اور اس نے جوتی نکال کر 2-3 جوتیاں اس کے چہرے پر ماریں اور کہا، اب تو مجھ کو رو کر ڈراتی ہے؟ موئی ڈائن میں وطن کو کھا گئی ہے، اب یہاں کس کو کھانے آئی ہے؟ میرا سارا دودھ پھینک دیا۔ خدا رکھے میرے بچوں کو، دودھ کا چولہے کے سامنے گرنا بڑا منحوس ہوتا ہے، خبر نہیں تیرا آنا کیا مصیبت لائے گا۔ ماہ جمال کے چہرے پر جوتیاں پڑیں تو وہ بلبلا اٹھی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا۔ اتنے میں نمبردار آ گیا اور اس نے جو یہ شور و غل سنا تو وہ بھی وہاں آیا۔ ماہ جمال وہاں سے بھاگ کر اپنی چارپائی کے پاس آ گئی۔ نمبردار اور اس کی بیوی بھی دالان میں آئے۔ نمبردار نے بیوی سے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا، چلو خیر جانے دو، غریب عورت ہے، خطا ہو گئی، کچھ خیال نہ کرو۔ دوسری بولی، یہ غریب نہیں ہے، بڑی قطامہ ہے، میں نے آواز دی کہ ذرا بچے کو سلا دو تو کانوں میں بول مار کر چپ ہو گئی اور سنی انسنی کر دی۔
इसको तुम बेगम बना कर लाए हो या नौकर बनाकर? नौकर है तो इसको काम करना पड़ेगा। नंबरदार ने कहा, मैं तो लावारिस समझ कर लाया हूँ, इसको काम करना चाहिए, हमको एक नौकर औरत की ज़रूरत भी थी। महजमाल ने डरते डरते कहा, मुझको आज तक नौकरी करनी नहीं आती थी, तुम मुझको सिखा दो। तकदीर ने यह वक्त मुझ पर डाला, मगर नौकरी करनी ना सिखाई। मेरे सामने तो लौंडियाँ काम करती थीं, मैंने तो कभी कुछ काम नहीं किया। ये कहते कहते उसको ऐसा रोना आया कि हिचकी बंध गई। नंबरदार ने कहा, तू रो मत, रफ्ता रफ्ता सब काम आ जाएगा। इसके बाद कुछ खाने को दिया, मगर महजमाल से खाया ना गया और वो यूं ही पड़कर सो गई। सुबह को नंबरदार की बीवी ने ज़ोर से झिंझोड़ा और कहा, अरे उठती नहीं, कब तक सोएगी, झाड़ू देने का वक्त है। महजमाल को याद आया कि दिलशाद, नरगिस, सुंदरी किस तरह जगाया करती थीं। या वो वक्त था या ये वक्त है। ठंडा सांस लेकर उठी और हस्बे आदत 2-4 अंगड़ाइयाँ लीं। नंबरदार की बीवी ने धक्का देकर कहा, नहूसत फैलाती है, उठती नहीं। उस वक्त महजमाल ने जाना कि अब मैं वाकई लौंडी बन गई हूँ, शहजादी नहीं रही। फौरन उठी, मगर आंसू लगातार उसकी आंखों से बह रहे थे। नंबरदार की दूसरी बीवी ने कहा, इस औरत का गुज़र हमारे घर में ना होगा, हर वक्त रोती है, बाल बच्चों के घर में इस मनहूस का रखना अच्छा नहीं। इतने में नंबरदार आ गया और उसने बीवियों के कहने से महजमाल को खड़े खड़े घर से निकाल दिया। महजमाल हैरान परेशान खड़ी थी और कहती थी, या अल्लाह, किधर जाऊं? इतने में उसको अपनी मालन का ख्याल आया कि वो उसी कस्बे में रहती थी और अम्मा उसी के यहाँ ठहरने को घर से आई थीं। महजमाल ये ख्याल कर ही रही थी कि इतने में वही कफनी वाला फ़कीर सामने से आया और महजमाल को देखकर खड़ा का खड़ा रह गया। महजमाल पर भी उस नागहानी मुलाकात का बहुत असर हुआ और वो भी कुछ गुमसुम सी हो गई। अगरचे वो ऐसी मुसीबत के हाल में थी कि उसको तन बदन का होश ना था, तहम फ़कीर और उसकी कफनी और उसकी ज़रो सूरत और लाल लाल आँखों का ऐसा असर उस पर हुआ कि तमाम बदन में सनसनाहट होने लगी। फ़कीर ने कहा, मेरी मलिका, तुम यहाँ कहाँ? महजमाल ने मेरी मलिका का लफ्ज़ सुना तो लिहाज से मुंह फेर लिया और कहा, मुझको तकदीर यहाँ ले आई है। और फिर सारा किस्सा बयान किया। उसने कहा, मेरा घर तो करीब है, मगर मैंने कभी आपका हाल ना सुना, चलिए मेरे घर पर चलिए। महजमाल उसके पीछे पीछे चली। वो अपने घर में गया और मालन से महजमाल का हाल कहा। वो दौड़ी हुई आई और महजमाल के कदमों में गिर पड़ी और परवानों की तरह उस पर सदके कुर्बान होने लगी। इसके बाद बड़ी इज्जत से चारपाई पर ले जाकर बिठाया और हालात पूछती रही और कहा, बेगम, ये घर आपका है, मेरे बेटे के सिवा और कोई नहीं है। आपके घर की बदौलत खुदा ने माला माल कर रखा है। अब आप इस घर की मालिक हैं, मैं और मेरा बेटा आपका ग़ुलाम है। मालन ने अपनी हैसियत के मुवाफिक इस कदर आराम महजमाल को पहुंचाया कि वो मुसीबतों को भूल गई। उसने देखा कि मालन के लड़के के पास दूर दूर से बीमार आते हैं और वो पहले अपनी कफनी पर हाथ मलता है, फिर अपने दोनों रुखसारों पर उनको रखता है और आंखें कुछ देर बंद रख कर फिर खोल देता है और कहता है, जाओ तुम अच्छे हो। सब बीमार आन की आन में अच्छे हो जाते हैं। महजमाल कई रोज़ तक ये तमाशा देखती रही तो उसने मालन से पूछा, तेरे लड़के में ये ताकत कहाँ से आ गई? इसने मुझको भी एक दिन इसी तरह अच्छा कर दिया था। मालन ने हाथ जोड़कर कहा, बीवी जान की अमान पाऊं तो कहूं। महजमाल ने कहा,
اب میں جان کی امان دینے کے قابل نہیں ہوں، تم کہو مجھے اس بھید کے معلوم کرنے کا شوق ہے۔ مالن نے کہا، بیگم، میرے لڑکے کو تم سے محبت ہو گئی تھی اور تمہارے فراق میں اس نے بہت دکھ اٹھائے۔ آخر ایک فقیر نے اس کو یہ کفنی دی، یہ اسی کی برکت ہے جس سے ہزاروں کو فیض پہنچ رہا ہے، اور خدا نے گھر بیٹھے تم کو بھی یہیں بھیج دیا۔ ماہ جمال پر اس خبر کا بہت اثر ہوا، اور کچھ دن کے بعد اس نے مالن سے کہہ کر قاضی کو بلوایا اور کفنی پوش سے نکاح کر لیا۔ مالن نے تمام عمر ماہ جمال کی ایسی خدمت کی اور ایسی محبت سے اس کو رکھا کہ وہ کہتی تھی، مجھ کو اپنا بچپن بھی یاد نہیں آتا۔ مگر مالن کے لڑکے نے کفنی پہننی کبھی ترک نہ کی، اور اس کفنی کا فیض دور دور مشہور ہو گیا، اور اس طرح ماں جمال کی سوئی قسمت کفنی نے جگا دی۔ مرزا مغل کی بیٹی لالہ رخ، اگلی ویڈیو میں سنیں۔